سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لی جو نقش شدہ تھی، جس میں نقش تھی. آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ اپنے گھر کے صحن میں جو ہے وہ ایسے چکر لگا رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں حسن اور حسین آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر میں چھپا لیا. ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات آئی، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر مولا علی آئے فادخلہم، ان کو بھی اس چادر میں جو ہے وہ داخل کر لیا. پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب بڑی ہی قابل غور بات ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اے رسول کریم، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ کے میل کو دور کر دے. اب یہاں پہ چونکہ اہل بیت کا ذکر ہوا نا، اس قرآن کی آیت کی تفسیر سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے کی. میں توجہ چاہتا ہوں، اپنی سنت سے کی کہ سنو میرے اہل بیت کون ہیں. امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ کائنات کو اپنی چادر تطہیر میں لے کر کے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اپنے قول سے ثابت کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر، دیکھیں عمل مبارک یہ تھا کہ چادر میں لیا، چادر میں لے کر دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر اسی آیت کریمہ پہ ذرا غور کریں تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صرف گناہ کو دور نہیں کیا، گناہ کا ایک میل بھی ہوتا ہے، ایک گندگی بھی ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے اہل بیت سے اس میل کو بھی دور کر دیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، تو ان اہل بیت کی محبت اس دل میں نہیں ہو سکتی جس دل میں گناہ کا میل ہو، یا گناہ ہو، یا برائی ہو، یا گند ہو.